نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جس عقیدے کو آج ہم سیکھنے اور سمجھنے والے ہیں وہ خود اپنے آپ میں ایک اہمیت کا حامل ہے۔ دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک، یہ ہمارے فنڈامنٹل بلیف میں سے ایک اہم ترین فنڈامنٹل ہے، اور وہ ہے تمام انبیاء علیہم السلام کے تاجدار، اللہ کے محبوب اور انسانیت کے لیے ہدایت کا آخری چراغ، جن کے محبت ایمان کا لازم حصہ ہے، جن کی نصرت دین کی تکمیل کا ذریعہ ہے، اور جن کی تعظیم اللہ کی رضا کا راستہ ہے، جو تمام انبیاء علیہم السلام کے سردار اور ہمارے نبی آخر الزماں سرور دو جہان رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عقیدہ ہے، جن کی شان و اقدس اور محبت کی پیروی کی اہمیت پر ہم آج روشنی ڈالیں گے۔ جب کائنات کی تخلیق ہوئی تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء رحمت للعالمین اور خاتم النبیین کا مرتبہ عطا کیا۔ آپ کو نبوت کی بشارت دی اور ہر امت نے آپ کے نور سے رہنمائی حاصل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تعظیم اور اطاعت یہ ہر مومن کے لیے ایمان کا لازم جز ہے۔ جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے آپ کی محبت میں اپنے جان و مال اور عزت کی قربانی دی، اسی طرح ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سب سے بڑا اعلیٰ مقام دے، اور یہ محبت ہمیں دین و اسلام سے جوڑتی ہے اور ہماری روحانی زندگی کو روشنی بخشتی ہے، اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی کی راہ دکھاتی ہے۔ آج کے اس مقدس موضوع میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی محبت کے تقاضے اور آپ کی تعلیمات کی پیروی کی اہمیت پر غور کریں گے اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تاکہ ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ اب دیکھیں پیاری بہنوں کہ ایمان کے کامل ہونے کے لیے کیا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کی جائے، یہ ایمان کے کامل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اسے 2 ٹائپس میں سمجھاؤں گی آپ کو۔ ایک ہوتی ہے عقلی محبت، جسے لاجیکل کہتے ہیں، جو کسی وجہ سے یا کسی ریزن سے ہم کرتے ہیں، اور دوسری محبت ہوتی ہے طبی محبت، یعنی نیچرل، جو بائی ڈیفالٹ انسان کے اندر ہوتی ہے، جیسا کہ ماں باپ اپنے بچوں کو کرتے ہیں۔ لوگ کسی سے محبت کیوں کرتے ہیں یا کسی کو پسند کیوں کرتے ہیں؟ یا تو وہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، یا ان میں کوئی ایسا کمال یا خوبی ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہو، یا اس انسان نے آپ پر کوئی احسان کیا ہو، یا پھر آپ کے وہ کچھ کام آتے ہیں جس سے ہماری مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، تو یہ محبتیں درپیش آتی ہیں۔ اب ان باتوں کے بیک گراؤنڈ میں دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تمام اسباب، یہ تمام ریزنز بالکل صحیح اور فٹ آتے ہیں۔ آپ کردار اور اخلاق کے اعلیٰ مثال ہیں، آپ خوبصورت اور با کمال ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام نبیوں کے سردار بنایا ہے، اور ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم ان کی امتی ہیں، جس میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے بھی تمنا کی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں دین و اسلام کا پیغام پہنچایا، اور اللہ اور اس کی قدرت سے آگاہ فرمایا، اور ہمیں ہر قدم پر رہنمائی فرمائی، اور قرآن اور شریعت جیسی چیزیں عطا فرمائی۔ تو کیوں نہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور کامل محبت کریں۔ اس لیے ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان اور تمام عزیز چیزوں سے زیادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں،
تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے، اپنی والدین، اولاد بلکہ تمام انسانوں سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ کیوں ہم ان حدیثوں پر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیوں ہم نہیں جانتے کہ اس کے تقاضے کیا ہونے چاہیے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، ان کی نصرت اور ان کی اطاعت کرنے کے تقاضے کیا ہونے چاہیے ایک مومن کے لیے، یعنی ان کے درجات، ان کے لیول کیا ہونے چاہیے کہ کس حد تک ہمیں ان کی اطاعت اور ان کی تعظیم کرنی چاہیے، اس بات پر ہم غور و فکر کریں گے، جس پر قرآن کریم نے آپ کی تعظیم کے کئی پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول سے کسی معاملے میں سبقت نہ کیا کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی معاملے میں رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، اس لیے کہ یہ رسول کی تعظیم کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح سورہ نور میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلانے کی مثال قرار مت دو۔ اس کا مطلب یعنی جس طرح تم ایک دوسرے کو اس کے ناموں سے بلاتے ہو، اسی طرح تم رسول کو ان کے ناموں سے مت بلاؤ۔ لوگوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ناموں سے نہیں پکارا ہے، بلکہ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول کہہ کر یاد کیا ہے۔ اسی طرح سے سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تلقین فرمائی ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کیا کرو اور نہ ان کے سامنے زور سے بولو جس طرح تم آپس میں زور زور سے بولتے ہو، کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر مت پکارو، نبی کے سامنے آواز بلند مت کرو، اس لیے یہ نبی کی تعظیم کے خلاف ہے، اور نبی کی شان میں بے ادبی کرنے سے انسان کے تمام نیک اعمال ضائع ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ انسان دولت ایمان سے بھی محروم ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد درجے تعظیم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم کے حوالے سے ایک بہت ہی پیارا واقعہ یاد آتا ہے کہ حضرت عمر بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ یہ واقعہ صلح حدیبیہ کے موقع پر پیش آیا۔ عمر بن مسعود جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، قریش کے سفیر کی حیثیت سے مسلمانوں کے ساتھ نیگوسیشن کرنے آئے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کا طرز عمل دیکھا اور واپس قریش کے پاس جا کر انہوں نے یہ کہا کہ اے قریش، میں نے کسریٰ اور قیصر کے نجاشی کے بارے میں دیکھا ہے، لیکن خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کو اپنی قوم کے درمیان اتنا رسپیکٹڈ اور محبوب نہیں پایا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان ہیں۔ جب وہ وضو کرتے ہیں تو صحابہ ان کے وضو کا پانی لینے کے لیے جھٹک پڑتے ہیں، ان کے حکم کو پورا کرنے کے لیے سب ایک دوسرے سے بڑھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ بولتے ہیں تو سب ہماتن ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ احترام میں کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور صحابہ اکرام کی محبت کا بہترین اگزامپل ہے۔ صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو پورا کرنے میں سبقت لیتے تھے اور ان کے وضو کے پانی کو برکت سمجھتے تھے اور ان کی باتوں کو انتہائی غور سے سنتے تھے۔ ان کے سامنے اونچی آواز سے نہ بولتے نہ وہاں سے گزرتے۔ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر یا احادیث بیان کرتے وقت ادب کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ بہت ضروری ہے ان کی تعظیم اور اکرام کے لیے۔ اور دیکھیں، صحابہ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بجا لاتے بلکہ ظاہری طور پر بھی آپ کا مظاہرہ کرتے۔ کیا اسی طرح سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر، آپ کی سیرت اور آپ کی احادیث کے بارے میں ادب و احترام کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ جب ان کی بات ہو رہی ہو، جب ان کا ذکر ہو رہا ہو یا پھر درود شریف کی محفلیں ہوں تو وہاں پر ہمیں تعظیم کرنی چاہیے اور احترام کرنا چاہیے ان چیزوں کا؟ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ پھر آگے دوسرا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت،
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو آگے بڑھانا، اس سچے دین حق کو دنیا کے تمام مذاہب پر برتری دینا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اللہ کے دین کو تمام دوسرے مذاہب پر غالب کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ جیسا کہ قرآن میں ذکر ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اللہ کے دین کو پھیلانا اور دنیا میں اس کو غالب اور قائم کرنا تھا۔ صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو پوری طرح پورا کیا اور انہوں نے اپنی زندگی، مال اور وقت سب کچھ اس کام کے لیے وقف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پیغمبرانہ مشن کے ساتھ اس دنیا میں تشریف لائے، اس مشن میں آپ کا ساتھ دینا در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور مدد کرنا ہے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو پوری طرح پورا کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی، مال اور وقت سب کچھ اس کام کے لیے وقف کر دیا۔ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے انہیں رضا اور خوشنودی عطا کی، جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر ہوتا ہے، یعنی اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اب دیکھیں، یہ ہر مسلمان پر لازم ہوتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے اس تقاضے کو پورا کرے۔ یہ کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو آگے بڑھانے کی پوری کوشش کرے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو ایمان لاتے ہیں اور ہجرت کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اپنی جان و مال سے جدوجہد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ اللہ کے نزدیک بڑے درجات کے مالک ہیں اور وہی حقیقی کامیاب ہیں۔ کیا ہمیں اپنی استطاعت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو پھیلانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ چاہے وہ دین کے علم کا فروغ ہو یا اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہو یا دین کی خدمت کے لیے مال اور وقت کو خرچ کرنا ہو۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی نصرت اور مدد ہے۔ اللہ پاک ہمیں اسی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر تیسرا تقاضا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ آل عمران میں 31 اس کی آیت ہے، ترجمہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اس ارشادات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ اس تقاضے کا کوئی حد مقرر نہیں، آپ کے اسوا کو اپنایا جائے اور آپ کے نقش قدم پر زندگی گزاری جائے۔ یہاں پر اسوا کا میں نے لفظ کہا جسے قرآن کریم میں بھی یوز کیا گیا ہے۔ سورہ الاحزاب میں آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اسلام میں یہ لفظ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طرز عمل اور اخلاق کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو آیت پڑھ کر سنائی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر مسلمان کے لیے ایک مکمل اور بہترین مثال ہے۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اس کا تقاضا، اس کا لیول یہ کیا ہمیں بتاتا ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں۔ محبت کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اطاعت کرنا۔ اگر کوئی نبی سے محبت تو کرے لیکن نبی کی اطاعت نہ کرے تو وہ مومن نہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے مختلف مقامات پر اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ نبی کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ پر ایمان کے لیے انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے، اور حضرات انبیاء اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ بندے ہوتے ہیں۔ پیاری بہنوں، ہمیں اپنے عقائدوں کو اتنا ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمیں اسے جب سمجھیں گے تبھی اس کو پورا طرح سے عمل میں لائیں گے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تقاضے کس طرح کے ہونے چاہیے، اگر نہ ہو تو ہمارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے لیے انبیاء پر ایمان لانا یہ بے حد ضروری ہے، اور حضرات انبیاء اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ بندے ہوتے ہیں جو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو ہی اس منصب پر فائز کرتا ہے۔
اور انسانوں میں سب سے افضل حضرات انبیاء ہیں، اور انبیاء میں سب سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص کسی قسم کے نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، اور جو اس کو سچا جانے وہ بھی ایمان سے خارج ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائے، اور ان فتنوں کے دور سے ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمیں اچھے برے کی سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں کامل ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔